اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا شخص ہے جس میں یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ وہ خود کو ختم کر دے, ایک تو آپ اسے پہچان سکتے ہیں, اس کی زندگی بچا سکتے ہیں, اور اللہ نہ کرے کہ اگر آپ میں یہ رجحان پایا جاتا ہے تو آپ کی زندگی بچ سکتی ہے. میں اپنی نیت تو اللہ جانتا ہے, لیکن میں آپ کو واضح کروں کہ آج کے اس پروگرام کا جو بنیادی مقصد ہے یا میری نیت ہے ڈاکٹر صاحبہ, وہ نیت یہ ہے کہ جس نے کسی ایک شخص کی زندگی بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچا لی. تو میری نیت میں پیور ایک نیت, اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے کہ ہمارا سننے والا شاید کو بچ جائے, شاید کسی کا بیٹا, کسی کا بھائی, کسی کا خاوند, کسی کی بیٹی, کسی کا فادر, کسی کا کولیگ, یہ ہماری آج کی بات چیت سن کے وہ بچ جائے. میں آپ کو بتاتا چلوں, اس موضوع پہ میں نے بہت سا پڑھا ہے, بہت سا کام کیا ہے, بہت سے واقعات کو اسٹڈی کیا ہے. کئی ایسے آفیسرز کے لوکل پاکستان میں واقعات ہیں جن کو ایز کیس اسٹڈی میں نے سمجھا کہ اس میں کیا تھا. اور سمجھنے کے بعد ایک کمال کے میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے اس میں مجھے بڑا سپورٹ کیا. وہ سائیکالوجسٹ ہیں اور وہ ایک محکمے میں سرو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی میرا نام ابھی نہ ڈسکلوز کریں, آئندہ دنوں میں آپ کے ساتھ میں کسی دن پوڈ کاسٹ کروں گا اور زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکوں گا, لیکن انہوں نے بڑی سپورٹ مجھے کی. تو یہ کئی طرح کے ایکسپرٹ اوپینینز, اپنی محنت, ریسرچ, مطالعہ, ایکسپوئر, تجربہ, اس کے بعد آج کی بات چیت کرنے کو ہم یہاں تیار بیٹھے ہیں. سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے, آپ ایک کاپی پینسل پکڑ کے اوپر لکھ لیں سیڈ پرسن. آپ بھی لکھ لیں. اچھا میں نے لکھ لیں جی سیڈ پرسن, کیپٹل لیٹرز میں SAD سیڈ, پرسنز. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس میں سب سے پہلے جو آتا ہے وہ سیڈ کا S آتا ہے, اور S کا مطلب ہے کہ اس کا سیکس کیا ہے, جینڈر کیا ہے, جینڈر کیا ہے, میل فیمیل. اچھا, ایک ریشو اسٹیٹکس جو آپ نے آج پڑھی مجھے وہ بتائیے گا, پھر میں آپ کو حقائق بتاتا ہوں کہ ایکچولی گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں. اچھا, میرے پاس جو اسٹیٹسٹکس آ رہی ہیں اس کے مطابق خواتین کم کرتی ہیں, مرد حضرات زیادہ کرتے ہیں. حالانکہ مجھے بھی یہ پڑھ کے ویسے حیرت ہوئی, خواتین زیادہ ایموشنل شاید ہوتی ہیں لیکن مضبوط بھی ہوتی ہیں. اچھا, ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ ڈاٹا شاید انٹرنیشنلی کچھ ہو یا کسی اور جگہ کا ہو. حقائق یہ ہے کہ خود کو ختم کرنے کی جو اٹیمپٹ ہے, خود کو مار دینے کی جو اٹیمپٹ ہے, کوشش ہے, وہ عورتیں زیادہ کرتی ہیں لیکن ناکام زیادہ ہوتی ہیں. اس کے مقابلے میں مردوں کی ریشو, وہ ریشو کم ہے لیکن سکسیسفل زیادہ ہوتے ہیں. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے اکثر سنا ہوگا, آپ دیکھو میں نے آپ کو آف کیمرہ کہا تھا کہ جیسے ہی حقائق کو پتہ لگیں گے آپ پہلے تو مسکرائیں گے کہ یہ میں نے کیا بات کیا. میں نے کہا اس معاملے میں بھی خواتین کو پیچھے پہلے تو ذرا دوبارہ سن لیجئے. مرد جو ہیں وہ اٹیمپٹ کم کرتے ہیں, ریشو ان کی, لیکن کامیابی زیادہ ہے اس میں. یعنی فرض کیجئے کہ اگر مرد 100 اٹیمپٹ کریں تو 70-80% کامیاب ہو جاتے ہیں, وہ خود کو ختم کر لیتے ہیں. عورتیں اگر 100 اٹیمپٹ کریں تو اس میں سے 70-80% ختم نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ دراصل ان کی جو ول ہے خود کو ختم کرنے کی, وہ بڑی ویک ول ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں وش کی بھی ڈگریز ہوتی ہیں. وہ اصل میں اس وش کو اتنی بڑی ول نہیں بناتی کہ مر جائیں یا خود کو مار لیں, لہٰذا وہ چھوٹی چھوٹی اٹیمپٹس کرتی ہیں. ہاسپٹلز میں جو رجسٹرڈ کیسز آپ نے بتایا اتنے آتے ہیں. میں یہ بتاتا چلوں کہ خود کو ختم کرنے کے آفیشیل ڈیٹا پاکستان میں کیونکہ ٹیبو ہے بہت بڑا, تو پراپر رجسٹرڈ ہی نہیں ہوتے, اور اس کی لیگل جو ساری کہہ لیجئے باریکی ہیں, اور اس میں جو لٹیگیشن کے ایشوز ہیں وہ اتنے کمپلیکیٹڈ ہیں کہ بڑے لوگ تو رجسٹرڈ ہی نہیں کراتے. کہ کسی کے بچے نے اگر یہ کر لیا, کسی کے گھر میں کسی نے کر لیا, اس کو مختلف نام دے دیے جاتے ہیں کہ جی ڈیتھ ہو گئی, ہارٹ اٹیک ہو گیا, کوئی واقعہ ہو گیا. اب جو اصل ٹاپک تھا پہلی سیڈ پرسن میں ایس تھا. عورتیں اٹیمپٹ ایسی کرتی ہیں جس سے دراصل وہ اپنی اہمیت بتانا چاہ رہی ہوتی ہیں, جیسے امپیتھی گین کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں. وہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ میرے گھر والوں کو پتہ لگے کہ میں کتنی اہم ہوں. تو وہ جو یعنی فرض کریں کہ اگر عورت اٹیمپٹ کرے گی, اس نے گولیاں کھا لی ہیں, تو وہ کنڈی نہیں لگائے گی. مرد جو ہے وہ پکا بندوبست کرے گا. اب آپ مسکرا رہی ہیں اور یہ اتنا سنجیدہ ٹاپک. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ سمپتی چاہ رہی ہے, یا وہ یہ چاہ رہی ہے کہ میرے ڈپریشن کا پتہ چلے, میرے ڈپریشن کا اٹینشن گین کرنے کے لیے. کوئی شادی کہیں کرنی ہے, کوئی اٹیمپٹ کرنی ہے نا کچھ, اصل میں اس کے بعد اس نے کچھ گین کرنا ہے. تو وہ کیا کرے گی, فرض کریں اس نے بازو کاٹا ہے یا کچھ کیا ہے, تو وہ اتنی چھوٹی اٹیمپٹ ہوگی یا اتنی انسکسیسفل اٹیمپٹ ہوگی کہ وہ بچ جائے گی. یعنی یہ حقیقت ہے. یعنی آپ جا کے پتہ کر لیجئے. This is again very sad. Very sad. Actually تو sad ہے. اچھا, مرد جب بھی اٹیمپٹ کرتا ہے نا تو وہ پوری ورکنگ کر کے کرتا ہے. یہاں تک آپ کو بتاؤں, میرے 2-3 بڑے اچھے انویسٹیگیشن کے پولیس آفیسرز ہیں, انہوں نے دیکھا کہ کئی مردوں نے جب اٹیمپٹ کیا اور وہ کامیاب ہو گئی, اس سے پہلے انہوں نے ان کی گوگل سرچ چیک کی گئی, ان کی یوٹیوب سرچ چیک کی گئی,
تو اس میں ملا کہ پھندا کیسے لینا ہے, کامیاب پھندا کیسے, ایسا پھندا جو ٹوٹ نہیں سکتا, یا کون سی گولی, کون سا پوائزن لیا جائے. انہوں نے پوری ورکنگ کی ہوئی تھی. بڑے بڑے نام ہیں ہسٹری میں ایسے جنہوں نے خود کو ختم کیا. اب میں تو سب سے زیادہ کبھی حیران ہوتا تھا کہ ہم نے گریجویشن میں اولڈ مین دی سی پڑھا, آپ کو یاد ہوگا, اور وہ ایک ول کا, ارادے کا, سکسیس کا, اور انسان کی جو ول پاور کی طاقت ہے اس پہ سب سے بڑا وہ ایک ناول ہے, ارنسٹ ہیمنگوے کا. لیکن آپ سن کے سارے حیران ہوں گے کہ اتنا بڑا ناول لکھنے والا آخر کار خود کو ختم کر لیتا ہے. جی اب یہ ایک علیحدہ ورڈ ہے, ایک علیحدہ کہانی ہے. ہم اس کو ڈاکٹر بریرہ کسی نے ڈسکس کرتے ہیں کہ جو سیلیبریٹیز ہیں یا دنیا کے کامیاب لوگ ہیں ان کے مسائل کیا ہیں, ان کے ساتھ ایسا کیا ہوتا ہے کہ وہ خود کو ختم کر لیتے ہیں. وہ سشانت سنگھ ہے یا ہیمنگ وے ہے یا اور بھی بڑے بڑے لوگ ہیں ہسٹری کے جنہوں نے خود کو ختم کر دیا. ان کی کہانی میں ایسا کیا تھا, ایسی کیا کمی تھی کہ جس کے بعد انہوں نے خود کو ختم کر لیا. تو پہلا ایس ہو گیا. ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے, آپ تیار رہیے گا, کاپی پینسل پکڑ کے, چائے کا مگا پکڑ لیں, اور آپ نے اگلے 40 منٹ تیار رہنا ہے کہ ہم نے بے شمار ایسی باتیں کرنی ہیں جو آپ کو پہلے نہیں پتا. ایک تو ریشو پتہ لگ گئی کہ اگر مرد پلان کرے گا تو وہ زیادہ سکسیزفل ہوگا. سیڈ پرسن نے پہلا آپ کو میں نے بتا دیا جو رجحان ہے وہ اس طرح. اس کے بعد آ رہتا ہے سیڈ میں اے ہے ایج. دنیا بھر میں اور لوکل پاکستان میں بھی جو ایج بریکٹ ہے نا وہ 19 سے 30 سال کی ہے. زیادہ تر خود کو ختم کرنے والے, زیادہ تر, لیکن سیلیبریٹی کا کیونکہ رجسٹرڈ ہو جاتا ہے نا واقعہ, وہ تو 60-70 سال کا بھی کرے گا تو رجسٹرڈ ہو جائے گا. کسی پولیٹیشین کے بھائی نے کیا تو رجسٹرڈ ہو جائے گا, یا کسی بڑے مشہور شخص نے کیا تو وہ رجسٹرڈ ہو جائے گا. تو لوگ سمجھیں گے شاید اسی عمر میں کرتے ہیں. نہیں, وہ ایکسیپشنز ہیں. میچور لوگ کم کرتے ہیں. زیادہ جو ریشو ہے خود کو ختم کرنے کی وہ 19 سال سے 30 سال. اور اسی لیے میں آپ سب سے یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان میں بلکہ یہ تھوڑی سی ریشو نیچے کی طرف آ رہی ہے. ٹین ایج بچوں کے بڑے مسئلے آ رہے ہیں, اور وہ کوئی ریجیکشن کی وجہ سے, لو ہوا, کامیابی نہیں ہوئی, کسی نے انسلٹ کر دی, کسی نے بلی کیا, ماں باپ کا ابیوسو بیہیویئر ہے, ملٹیپل فیکٹرز ہیں. وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے جس کو ٹین ایج کے اوپر اگر ہم بات چیت کریں, کیونکہ میرے پاس کاؤنسلنگ کلائنٹ ڈاکٹر بریرہ میں بتا دوں سب سے زیادہ ٹین ایج ہے, اور پروفیشنلز بھی ہیں. لیکن ٹین ایج میں والدین آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سارا پیسہ لے لیں شاہ صاحب, آپ خدا کے لیے اس کو گائیڈ کر دیں, اس نے کرنا کیا ہے, اس نے جانا کدھر ہے, یا اس کو ایک غلط عادت مل گئی ہے. اور ہمارے پاس جو کہہ لیجیے بہترین کلائنٹ میں اس کو نہیں کہتا جو پیسے دے رہا ہے, کلائنٹ وہ جو رزلٹ دے سکتا ہے. تو بے شمار کلائنٹس ایسے ہیں, اور جو آتے ہیں اللہ کی کرم سے 90% سکسیس ہے جی ہمارے پاس کاؤنسلنگ میں. ایج آپ کو پتہ لگا, تو 19 سے 30 یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا قاسم صاحب کہ یہ بہت سب سے زیادہ ایموشنل ٹائم انسان کی زندگی کا ہوتا ہے. آپ اس کو سمجھتے ہیں؟ الٹیمیٹ دیکھیں اس میں نا ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے بہت بڑا. یہ ٹرانزیشن ایسی ہے کہ ایک طرف آپ بچے تھے, پھر اب جوان ہو گئے, اور اب پڑھتے پڑھتے آپ نے پروفیشنل لائف میں آنا ہے. نوکری نہیں مل رہی, جابز نہیں ہیں, ینگسٹرز ایسے سیٹل نہیں ہو پاتے. اچھا ینگسٹرز ایسے ان کا کمیونیکیشن گیپ ہے, کیونکہ نارمل رہنے کے لیے کمیونیکیشن بڑی ضروری ہے. ہم یہ جو وینٹ آؤٹ کر لیتے ہیں نا, جتنے پروفیشنلز ہیں, ہم بیٹھتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, نارمل ہو جاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر بریرہ جو اپنے اندر رکھتا ہے, پریشر کوکر بناتا رہتا ہے, اور اس کا وینٹ آؤٹ نہیں ہے, وہ زیادہ خطرے میں ہے. یعنی بڑا خطرناک ہے اپنے آپ کو پریشر کوکر بنانا. یعنی آپ کی زندگی میں کوئی ایک آدھا انسان ایسا ضرور ہونا چاہیے جس سے آپ اپنے دل کی بات کریں. اور یہ بھی میری ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی آپ سے دل کی بات کرتا ہے تو اس کو جو ہے اشتہار پوسٹر نہ اس کے بنوا دیں, 100% ایسی ہے. اس کی سیکریسی رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی کرم ہے کہ کوئی آپ سے اپنے دل کی بات یا کوئی مسئلہ ڈسکس کرتا ہے. اب سیڈ پرسنز میں تیسرا ہے ڈی ہے ڈپریشن. ان میں سے بڑی میجورٹی وہ ہے خود کو ختم کرنے والوں کی جو بیسیکلی ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں, اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اس کے وہ ایسے ایسے نام رکھتے ہیں. میرے پاس ینگسٹرز آتے ہیں, ماں باپ لے کر آتے ہیں, وہ والدین بھی اور بعض اوقات ان کے بچے بھی اور بعض اوقات ان کے پیر صاحبان بھی, وہ اس ساری سچویشن کا نام انہوں نے روحانی رکھا ہوتا ہے, یا پھر بعض اوقات انہوں نے نام اس کا رکھا ہوتا ہے کوئی جن ہے, بلا ہے, کوئی دورہ پڑتا ہے. اچھا کئی لوگ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں سر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ روحانی تجربات ہو رہے ہیں میرے ساتھ, میں جاگتا اس لیے ہوں, میں سوتا اس لیے ہوں. ہلوسینیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. وہ آگے کہتے نہیں ہم سے کوئی بات چیت کرتا ہے, دراصل وہ مریض ہوتے ہیں ڈپریشن کے. یعنی اب ڈپریشن کا مریض, وہ میں آپ کو پھر بتا دوں اس سوسائٹی میں ٹیبوز ہیں. لوگ اصل چیز کو بتانے کی بجائے اس کے اچھے اچھے نام رکھتے ہیں. میں نے ایسی وومنز دیکھی ہیں جو ڈپریشن کی مریض ہیں اور ان کو وہم ہو گیا کہ ان کے ساتھ کوئی روحانیت ہے. میں نے ایسے کئی لوگ دیکھے ہیں جو ساری زندگی کہتے رہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ میرے تو کوئی کنیکشن ہے, اور ان کو کمپلیکس ہے بیسیکلی, یا ان کے بائی پولر ہے, یا ان کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کنیکشن ہے. وہ ان کی سپریورٹی کمپلیکس اور ڈپریشن مل کے وہاں انہیں لے گئے ہیں جہاں سے واپس آنا بڑا مشکل ہے.